Welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. Politics beyond PTI's final call. सियासत आखिर किस डायरेक्शन में जाएगी? PTI की मकबूलियत के 10 साल आज कहां खड़ी है? और 24 नवंबर की फाइनल कॉल तो ख़त्म, हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस क्या हैं? All this in Zoom In today. सबसे पहले बात करते हैं सियासत के फेलियर की। पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में शायद जितनी डिबेट और पॉलिटिक्स नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव मेकिंग के इर्द गिर्द घूमी है, अगर इतनी हम इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी उनके इर्द गिर्द घुमा देते तो आज पाकिस्तान चांद पे पहुंचने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाता। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो चलिए कम से कम टेक इंडस्ट्री में हम इंडिया को थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए गियर अप कर रहे होते और इकोनॉमी भी IMF के इर्द गिर्द ना घूम रही होती। मसला ये है कि नैरेटिव में और उसको लॉन्च करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की या मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की सारी लेयर्स को सपोर्ट करता हो या कम से कम उन सब एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के अगेंस्ट ना जाता हो जिनकी बुनियाद पर एक मुल्क खड़ा होता है और तरक्की करता है। लेकिन बयानिया अगर एजेंडा ड्रिवन हो, एजेंडा स्पेसिफिक हो, उसमें सब्सटेंस ना हो और वो पॉपुलिस्ट हो तो ना सिर्फ उसकी उम्र कम होती है बल्कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ऐसे मल्टी डायरेक्शनल वे में बैकफायर करता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर उससे बचने के लिए जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स बहुत अरसे तक ना तरतीब दिया जाए या जनरेट ना किया जाए तो वो नुकसान करता रहता है। लिहाजा अगर पिछले 10 सालों की तारीख देखें तो ये बात वाज़ेह होती है कि हम खोखले और तकसीम करने वाले बयानियों के एक ऐसे साइकिल में कैओस में फंस गए हैं कि बाहर कहाँ से निकलना है ये सोचने को कोई तैयार नहीं। इन अदर वर्ड्स, वन आफ्टर अनदर शॉर्ट लिव्ड नैरेटिव्स, उनका नतीजा ये हुआ है कि सियासत या पॉलिटिक्स जो कि मुल्क को चलाने के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है वो फेल होता नज़र आ रहा है। सियासत फेल हो या सियासतदान फेल हो, बात एक ही है। लिहाजा एक नज़र डालते हैं कि किसी मुल्क में जब पॉलिटिक्स अपनी स्पेस लूज़ कर रही हो तो उसका क्या नतीजा निकलता है। आमतौर पे एक फेल्ड या पुअर गवर्नेंस का सिस्टम जिसमें आम आदमी तक कोई भी फल, कोई भी नतीजा नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान, बेहैसियत कानून, विजिलेंटे जस्टिस होना शुरू हो जाता है, मॉब सड़कों पे आ जाते हैं और मामलात अपने हाथ में लेते हैं। इसी तरह मामलात सियासी हल के बजाय जबरी हल की तरफ जाते हैं, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का सहारा लेना पड़ता है, गवर्नमेंट्स मसले हल नहीं कर पाती। एक फ्रैक्चर्ड सिविल सोसाइटी हमारे सामने आती है जिसमें वैल्यू सिस्टम कोलैप्स करता है, लिहाज ख़त्म होता है और आपको चीज़ें एक्सट्रीमिज़म और पोलराइजेशन की तरफ जाती नज़र आती हैं। आगे चलें तो मीडिया एक पेंडुलम की तरह हो जाता है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ और कंट्रोल इन दो के बीच में स्विंग करता रहता है, जबकि उसकी जगह सेंटर में होती है। पॉलिसी का फुकदान, पॉलिसी या तो होती ही नहीं या उसके ऊपर काम नहीं होता और वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। और अगर न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया की बात करें तो ऐसे ऐसे विजुअल्स और ऑप्टिक्स सामने आते हैं जो सच और झूठ की परवाह किए बगैर रियल न्यूज़ पे हावी हो जाते हैं और एक और केओस का साइकिल स्टार्ट होता है। इन सब पॉइंट्स का नतीजा ये निकलता है कि जो मैस और कन्फ्यूजन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मैस लेवल पे फैलता है। सियासतदान, हुकूमतें, ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी और मीडिया, इन्होंने यकजान होकर मुल्क को मसाइल से निकाल के तरक्की की तरफ ले जाना होता है, लेकिन अगर वो आपस में लड़ना शुरू कर दें या पावर स्ट्रगल का शिकार हो जाएं तो आवाम से ताल्लुक़ भी टूट जाता है और उसके बाद वो ये शिकायत नहीं कर सकते कि सब्र कीजिए, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सिचुएशन पे बात करते हैं और ओपिनियन लेते हैं, PTI कैसे सोच रही है, गवर्नमेंट कैसे सोच रही है। हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन सैयद कौसर काज़मी मौजूद हैं और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमें PTI से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों स्टीम्ड गेस्ट का कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हुमायूं, इफ़ आई मे से दिस, आप लोगों के सामने अब 24th की जो फाइनल कॉल थी उसके बाद जो मल्टीपल चैलेंजेस हैं उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज ये कन्वे करना है कि हु इज़ इन कमांड। बुशरा बीबी हैं
ان کی بہنیں ہیں بانی پی ٹی آئی کی, یا جو لیڈرشپ آلریڈی پریویل کر رہی تھی وہی کنٹینیو کرے گی؟ بیکاز آپ نے خود دیکھا ہے کیسے متضاد بیانات آ رہے ہیں, ایک دن دو دن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے, گو کہ آپ کی پارٹی کے لیڈران جس طرح عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے, بٹ ہم نے فالٹ لائنز دیکھی ہیں. دا ویری فیکٹ کہ بشرا بی بی نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ الفاظ استعمال کیے کہ باقی سارے گدھ ہیں جو چھوڑ گئے ہیں پارٹی کو اور آپ شاہین ہیں, that was enough to undermine your political leadership. اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس وقت ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارا جو سب سے بڑا جو اس وقت ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ورکرز جو پاکستانی جو نہتے تھے, جن کے لیے حکومت نے ارد گرد کا کھانا پینا سارا بند کیا ہوا تھا, اور جن کو انہوں نے وہاں پہ رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر گولیاں چلا کے ان کو شہید کیا, تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس نے کہا تھا کہ شوٹ ٹو کل کی اجازت میں نے دی ہوئی ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر, وہ کیبنٹ کیسے اس طرح اس ملک کے اوپر حکومت کر سکتی ہے. مجھے پرابلم ہے ان چیزوں سے کہ جب مطیع اللہ جان ویریفائی کرتا ہے کہ جن تین یا چار جو بھی رینجرز والے تھے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور مطیع اللہ جان ان کے بارے میں جب بتاتا ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی جن کا بھائی ان لوگوں کے ساتھ شہید ہوتا ہے, اسی طریقے سے گر کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہیں, تو وہ اس کا بھائی وہاں پہ کہتا ہے کہ یار یہ گاڑیاں جو ہیں پی ٹی آئی کی نہیں تھی, یہ ایک قسم کا جو فرینڈلی فائر ہوتا ہے, وہ اپنی گاڑیوں سے گرے تھے اور پیچھے سے اپنی گاڑیاں گزر گئی تھی. وہ وہاں پہ انٹرویو دیتا ہے. پھر میں مطیع اللہ جان سے آگے چلا جاتا ہوں. میں شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 جو شہادتیں ہیں ان میں سے 2 میرے علاقے کی ہیں, اور ان کی نماز جنازہ کے بارے میں مجھے پتہ ہے, اور ایک جو مردان کا ہے انہوں نے کہا اس کا بھی مجھے پتہ ہے. پھر میں چلا جاتا ہوں اس ڈپٹی ڈائریکٹر کی جس نے ریزگنیشن دیا ہے. ان مائی اوپینین ڈاکٹر ہمایوں, آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ویریفائیبل پروفس کے ساتھ پریزنٹ کرنی پڑیں گی, بیکاز اس وقت ہوا یہ ہے کہ فرام دا گارڈین ٹو بی بی سی ٹو DW, میں سارے فورن آؤٹلیٹس کو دیکھ کے یہ بات کر رہی ہوں, ہر جگہ ڈفرینٹ فگرز آ رہے ہیں, ڈفرینٹ بات چیت آ رہی ہے. سو میرے خیال ہے آپ کے لیے یہ بہت ایک چیز, پہلا چیلنج, اگر آپ نے بات یہاں سے شروع کی ہے تو پہلا چیلنج ہوگا ٹو برنگ ایویڈنس فارورڈ. میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. گو اہیڈ. 2 چیزیں ہوتی ہیں میتھس میں, ایک لیسٹ کامن فیکٹر اور ایک ہائیسٹ کامن فیکٹر. ٹھیک ہے, ہم چلے جاتے ہیں کہ اس لحاظ سے چلے جاتے ہیں کہ یار اگر ایک 50 کہہ رہا ہے, ایک 30 کہہ رہا ہے, ایک 40 کہہ رہا ہے, ایک کر رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے جن کی کنفرمیشن ہوئی ہے ان 12 لوگوں کے نام ولدیت کے ساتھ, علاقے کے ساتھ بتا دیا. اب ہم باقیوں کو چھوڑ دیں, جو 40 کہہ رہا ہے, جو 200 کہہ رہے ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیں. Fair enough. ہم ان ایک لائف بھی بہت امپورٹنٹ ہے. For us numbers do not matter. Every life matters. چاہے ایک ہی ہو. میں ان 12 کی بات کرتا ہوں, اور ان 12 سے زیادہ میں 2 ویژولز کی بات کرتا ہوں. ایک ویژول میں چند لڑکے اس کنٹینر پہ چڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو آرمی والے کھڑے ہیں ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, آرمی والے ان کو کہتے ہیں نیچے اتر جاؤ, وہ اتر کے چلے جاتے ہیں. Fair enough. پھر ہم ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک اسی طرح کا ایک آدمی وہاں پہ بیٹھ کے کونے میں نماز پڑھ رہا ہے, 2 زانو بیٹھا ہوا ہے, دعا کر رہا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور ایک پولیس والا آتا ہے اور وہ اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیتا ہے. یہ تقریباً 3 کنٹینر کے اوپر ہے, ایک کنٹینر کی ہائٹ 8 سے 9 فٹ ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 26 سے 27 فٹ کی ہائٹ سے وہ اس کو گرا دیتا ہے, رفلی 3 منزلہ سے گرا دیتا ہے. میں ان 3 چیزوں کو لے کر چلتا ہوں. میں کہتا ہوں کیا ہم میں سے کوئی ان 3 چیزوں کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے لاسٹ جس وکٹم کی آپ بات کر رہے ہیں, فار یور انفارمیشن, ہمارے چینل نے اس کو آج ہی بریک کیا ہے کہ ہی از سیف, ہی از ویری مچ الائیو. اس کی کوئی ایک انجری ہوئی ہے, وہ ویژول درست ہے, لیکن ہی ہیز ناٹ ڈائیڈ.
اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. ویژول واز ویری ڈسٹربنگ نو ڈاؤٹ, بٹ ہی از الائیو. کوثر کاظمی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہیئر آن, ڈاکٹر صاحب آئی کم بیک ٹو یو, انوالو کرتے ہیں نا وہ لوگ, وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں, ڈبیٹ میں شامل ہیں وہ بھی. کوثر کاظمی صاحب, اٹ سیمس کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے بھی ہینڈل کیا اس کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. ہیئر آن دا پالیٹکس آر گوئنگ ٹو بی ریوالونگ اراؤنڈ دا وکٹمس, وہ چاہے انجر ہوئے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اب ساری سیاست اس کے ارد گرد گھومے گی. آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز سو فار آپ لوگوں نے ایک ہی پریسر کیا ود دا فورن میڈیا, لیکن اس کو اس طرح آپ لوگ خود ہی پروموٹ نہیں کر سکے, وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا. اور ابھی تک جو انٹرنیشنل میڈیا میں چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ یس دیر ہیو بین کیجولٹیز اینڈ مے بی دیر ہیو بین وکٹمس, اور جو فوٹیجز ہیں ان کے پاس وہ ساری پی ٹی آئی کی بھیجی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے دے آر ویری ویل کنیکٹڈ. آپ لوگ اس کو کس طرح ریبٹل دیں گے یا اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے سامنے لائیں گے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دے آر ویری ویل کنیکٹڈ ود فورن میڈیا, اسپیشلی وہ لوگ جو اب دیکھیں نا, ابھی اے آئی کی مدد سے پورے یورپ اور امریکہ میں ٹرک گھمائے جا رہے ہیں, اور اے آئی جنریٹڈ جو پکچرز ہیں وہ اس پہ ڈسپلیز ہیں. جو ہم کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسی تصاویر جو غزہ کے شہداء کی ہیں, جو فلسطین کے شہداء کی ہیں, ان پر بھی اپنی گندی سیاست کر رہے ہیں. بار بار کہتے ہیں جی ہم نہتے تھے. آپ نے وہ فوٹیجز نہیں دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں مشین گنز اٹھائی ہوئی ہیں, ان کے ہاتھوں میں وہ جو ٹیئر گیسز والی گنز ہیں وہ اٹھائی ہوئی ہیں, اور اس سے وہ شیل فائر کر رہے ہیں. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ افواج پاکستان سے تھے, رینجرز تھے, پولیس تھی, ان پر یہ مسلسل آنسو گیس, جب یہ چلے وہاں سے اٹک پل انہوں نے کراس کیا, وہاں سے یہ گلیلوں سے, ٹیئر گیسز گن سے, مشین گنز حتیٰ کے. تو ایسے مناظر آپ نے کس احتجاج میں دیکھے تھے؟ تو جب پھر یہ پرامن احتجاج کا نعرہ لگاتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے. اب جس ہجوم میں, ہزاروں کے ہجوم میں, جب مشین گنز والے, اسلحہ والے لوگ ہوں گے جن کی خواہش یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں لاشیں گرانی ہے یا گرنا ہے, کیونکہ آئے تو یہ کفن باندھ کے تھے نا, یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں یا مارنے جا رہے ہیں, واپس نہیں آ رہے جب تک ہم اپنے خان کو لے کر نہ آئے. تو اس بگدڑ کے اندر جب ایک وہ جو آپریشن شروع ہوا, وہاں سے آپریشن جب کلیئر کرنا چاہے اسلام آباد کے اس ایریے کو, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے بگدڑ مچی. اب اگر وہاں پہ کوئی لاش گری ہوتی, جو بار بار یہ کبھی 12 کہتے ہیں, کبھی 100 کہتے ہیں, کبھی 20, کبھی 50 اور کبھی 250, تو ان کے جو فگرز مختلف آ رہے تھے, وہاں پہ تو زیادہ ان کی تعداد تھی. آپ نے دیکھا ان کے یوٹیوبر جو وہاں پہ مسلسل قلعے فتح کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, ساری باتیں ٹھیک ہیں, بٹ ساری جو ڈسکشن ہے نا, جب اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اس بات پہ جا کے رک جاتی ہے. نمبر 1, ود آل دا اسٹیٹ اپریٹس دیٹ یو ہیو, یہ لوگ یہاں تک آ کیسے گئے, دیٹ از 1. اینڈ 2, واٹ ہیپنڈ کہ ساری گورنمنٹ غائب تھی اور صرف محسن نقوی تھے جو میڈیا کو بھی فیس کر رہے تھے اور مستقل ہمیں نظر آ رہے تھے. میں اس بات کا آپ سے جواب ایک بریک کے بعد لوں گی. پلیز اسٹے ود اس, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے ڈاکٹر ہمایوں محمد موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے پینل کا حصہ ہیں سید کوثر کاظمی جو کہ اسپوکس پرسن ہے فار دا پنجاب گورنمنٹ. کوثر صاحب, بریک سے پہلے میں نے آپ کے پاس ایک کویسچن چھوڑا تھا. مائی کویسچن واز کہ صرف محسن نقوی کیوں نظر آ رہے تھے, گورنمنٹ کہاں غائب تھی, اینڈ 2, یہاں تک معاملہ پہنچا کیسے کہ اتنا بڑا کراؤڈ پہنچ گیا ڈی چوک تک؟ انٹیریئر منسٹر ہی ایسی سچویشن میں آپ کو نظر آتے ہیں, نہ کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی مسلسل اس پرتشدد ماحول کے اندر ہر جگہ نظر آئے اور وہاں سے اپڈیٹس دیتے رہے, ویڈیوز میں نظر آئے, لوگوں سے بات کرتے ہوئے نظر آئے. یہ پہنچے کیسے یہاں پہ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اٹک پل پہ ہم مسلسل یہ کہتے رہے کہ جب یہ پہنچے تو وہاں پہ بھی صرف ڈنڈے پولیس والوں کے پاس اور ایک شیلڈ تھی جس سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہ, ان کے پاس تو کیمرے زیادہ تھے. وہاں پہ پولیس والوں کو پکڑ کے تشدد کیا گیا, ان کو مارا گیا, ان کی وردیاں اتاری گئیں, ان سے عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگوائے گئے. ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں تھیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں, ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں پہنی تھی عقیدتاً ان پہ فرقہ وارانہ کامنٹ ہوتے رہے. اب ایسی سچویشن کے اندر جب ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ روک سکتے یا ان کو ڈرا سکتے, تو ہم نے ان کو آنے دیا,
पहुंचे 26 नंबर तक भी, वहां पे भी पुलिस वालों के पास सिर्फ डंडे थे और उनके पास मशीन गन्ने और आंसू गैस और टीयर गैस गन्स और उनके शेल थे। तो उन्होंने पहुंचना ही था। अब पहुंचने के बाद फॉर ऑल द मोर रीजंस कि अगर इतना कुछ मौजूद था तो फिर तो जो फोर्स रात को यहाँ अप्लाई हुई वो पहले ही कहीं और अप्लाई हो जाती, रास्ते में उन्हें रोक लिया जाता, तो ये ऑप्टिक्स ना जनरेट होते। जब एक हुजूम आ गया और आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि यार वो एक एहतजाजी मुजाहिरा है और एहतजाजी मुजाहिरे को आप डंडों से और शील से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए रोक लेंगे, लेकिन जिस इरादे से वो आ रहे थे, जब फुटेजेस सामने आई, जब हर चीज सामने आ गई, उस वक्त आप क्या कर सकते थे ऐसी सिचुएशन के अंदर? वार्निंग दी गई उनको, रेड जोन से दूर रखा गया, लेकिन आप निजी चैनल देखें ना, आप निजी चैनल्स पर जब हमलावर हुए ये इस्लामाबाद के अंदर, तो वहां पे सहाफियों को लूटा गया, उनसे कैश ली गई। अब आप लोगों से पूछे ना जरा उन सहाफियों से जो मैसूर होकर रह गए थे, तो इसको आप पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा कहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। अब हो क्या रहा है जिसपे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ है? बलोचिस्तान के अंदर जो फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रही हैं, उनकी वीडियोस ये शेयर कर रहे हैं पीटीआई के लोग। इनकी शर्म, इनकी गैरत खत्म हो गई है और ये बारहा उन पे लिख रहे हैं कि आप देखें इनको कैसी मार पड़ रही है, वहां पे हमारे बलोची भाई इनको मार रहे हैं। तो उनका मकसद ये है। एक और सवाल आपने किया था, मैं 30 सेकंड बहुत ज्यादा हम सियासत में पोलराइज हो गए हैं, आपको नहीं लगता? मैं डॉक्टर हुमायूं आपकी तरफ आती हूँ। चलें, गवर्नमेंट कहती है हमने आने दिया, हमने ब्रूट फोर्स नहीं इस्तेमाल की, इसलिए शायद आप लोग यहाँ तक पहुँच भी पाए, बट हेयर ऑन व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? क्लियरली धरने और इस तरह की कॉल्स, दे हैव नॉट वर्कड इन द फेवर ऑफ पीटीआई क्लियरली। अभी आगे किस तरह आप लोग अपनी पॉलिटिक्स को लेके चलना चाहते हैं? मैं आपके प्रोग्राम से, अगर ऐसी कोई बात हुई है जहां पे किसी भी जगह पे, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो केपी हो, अगर वहां पे इस तरह की बात हो रही है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की पैरामिलिट्री या पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को मार रही है और लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट और आई नहीं, वो विजुअल्स की बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ आई है वो कह रहे हैं कि कहीं और के विजुअल्स आप लोग कहीं और यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। बट मुझे प्लीज काइंडली इफ यू कुड गेट टू माय क्वेश्चन, मैं आपकी आगे की स्ट्रेटजी समझना चाह रही हूँ कि आगे आप लोग किस तरह चलेंगे। स्ट्रैटेजी पे आता हूँ। देखिए, इससा होता है जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेट्स से जब हम क्रिकेट की बात करते हैं या हम किसी गेम की बात करते हैं, हम उस गेम के रूल्स के लिहाज से करते हैं कि यार ये पिच कैसी होगी, ये स्पिनर वाली होगी, हम क्या करेंगे, ओवर्स कितने होंगे, हम उस रूल्स के लिहाज से करते हैं। पॉलिटिक्स के जो रूल्स होते हैं वो डिफाइन करती हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करती है। राइट। मॉरल वैल्यू तो हमारे यहाँ पे है नहीं, तो हम जो लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस लिहाज से करते हैं। लेकिन हमने पिछले 2 साल में क्या देखा है? हमने 2 साल में देखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं होते। उसके बाद हम क्या करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन अब क्या करेंगे? देखिए, ये तो वी ऑल नो, वी हैव विटनेस्ड इट। अभी व्हाट इज योर गेम प्लान नाउ? ठीक है, देखिए हमारा, देखिए इसमें गेम प्लान की तो कोई बात ही नहीं, देयर इज नो गेम। देयर हैज टू बी अ प्लान। चलें, आई विल रीफ्रेज माय क्वेश्चन, देयर हैज टू बी अ प्लान। मैं इस वक्त जिस हालत में हूं, हमारे पाकिस्तानी, इनको चूंकि केपी वालों ने अगर वोट नहीं दिया होगा तो शायद इनको उन पे गुस्सा होगा, उस पे शायद कर रहे होंगे, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मैं एज अ पाकिस्तानी 2 डिमांड्स करता हूं। नंबर 1, ये पूरी गवर्नमेंट जिन्होंने इतने लोगों को, अगर वो 10 लोग भी थे, उनको गोली मारी है और उनको वो किया है, दे शुड रिजाइन। नंबर 2, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इनकी इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की बात उमर अयूब ने भी की है। फेयर इनफ। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो उनकी 3 कमेटी हैं वो करे और इस पे फुल बेंच सुओ मोटो एक्शन लिया जाए और वो पूछे। और अगर वो ये नहीं करते, in my opinion, he does not have the right to sit on that seat, G. That is what I would demand. That is what I would demand. Strategy is not only to stand for the victims, it is part of it. But आगे कौन सी लीडरशिप ने आना है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। बट कौसर काज़मी साहब, मैं आपको इंगेज करूंगी। अगर कोई कमीशन बनाने की या इस तरह की इंक्वायरी की बात कर रही है पीटीआई, तो वुड गवर्नमेंट एग्री टू दैट?
دیکھیں بالکل ایک ٹاسک فورس تو بن گئی ہے اور وہ پہلے تو نشاندہی کرے گی نا جو انہوں نے جھٹلا دیا اور جھوٹا کہہ دیا کہ کسی بندے کے پاس وہاں پہ اسلحہ نہیں تھا، مشین گن نہیں تھی، حالانکہ وہ فوٹیجز ساری دنیا نے دیکھی، ان کے مظاہرے کے اندر سے انہی کے لوگ وہ شیئر کر رہے تھے. تو وہ چیزیں جو شرپسند عناصر تھے ان کو جب نشاندہی کر کے ان کو جب قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا تو سارا پلان ان کا جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا. سیکنڈلی یہ ہے جی کہ اب وہاں پہ احتجاجی مظاہرے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرک کے اوپر سے بندے کو گرایا گیا. آپ سارے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں بھائی، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے بھائی. آپ ایک مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ایک بڑا گندا الزام لگا رہے ہیں ان جوانوں کے اوپر جو ہمیشہ ملک کی حفاظت کے لیے آپ کو ہر جگہ برسر پیکار نظر آتے ہیں. وہ کلمہ گو لوگ ہیں، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ کسی نماز پڑھنے والے شخص کو اس طرح نہیں پھینک سکتے. جنہوں نے جس طرح ڈی چوک کو خون میں لت پت دکھایا نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تصویریں بنا کے، اور وہی تصویریں آج یورپ اور امریکہ میں جو الیکٹرانک ٹرک ہوتے ہیں ان پہ لگا کے پوری دنیا میں پاکستان کیا جا رہا ہے. وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ انہی کے لوگ ہیں جو بیرونی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے بھی میری بات کو نہیں سمجھا تھا، میں نے بالکل یہ صحیح کہا کہ بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر جو پاکستانی فورسز پہ حملے کیے گئے، جن کو ویڈیوز جن کی بنائی گئی، انہی ویڈیوز کو استعمال کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے بلوچی بھائی بدلہ لے رہے ہیں اس فوج سے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ان حرکات میں اور اس قسم کی مکروہ حرکتوں میں جو ہے وہ نظر آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں محمد آپ کا بھی اور سید کوثر کاظمی آپ کا بھی. دس از ایگزیکٹلی what I was talking about کہ جب پالیٹکس فیل ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں سارے پولیٹیکل ایکٹرز جب تک کنیکٹ نہیں کریں گے، انگیج نہیں کریں گے، تب تک آپ ملک کو آگے لے کے چل ہی نہیں سکتے. بیکاز گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، سول سوسائٹی ہو، سب کی بیس آپ کی سیاست ہے. کیونکہ آپ انگیج کرتے ہیں، آپ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں ٹو ڈیلیور دا بیسٹ ٹو دا پیپل. لیکن اگر نوبت یہاں تک آ جائے جہاں پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی سے بات کریں، سوال کچھ کریں وہ جواب کچھ دیتے ہیں، گورنمنٹ سے بات کریں انہوں نے بھی جو نیریٹو دینا ہوتا ہے وہ وہی بول دیتے ہیں، تو پھر انگیجمنٹ کیسے ہوگی؟ اور یہیں سے کیونکہ یہ ساری نیریٹو کی گیم ہے اور پھنس کے رہ گئی ہے پی ٹی آئی اپنے ہی نیریٹو میں، اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، یہ اس کو کتنا ڈیمیج کرے گا؟ مقبولیت کے 10 سال اس سے کیا حاصل ہوا؟ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین. اور اس وقت سیاست جہاں کھڑی ہے اس میں اگر ایک نظر ڈالیں تو بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی نے 10 سال میں جو اپنی پالیٹکس کے ساتھ گین کیا یا لوز کیا اس کو ڈسکس کیا جائے. اسی طرح بات اگر نیریٹو کی ہو رہی ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کی بات نہ ہو. ہم یہ بات اکثر اپنے پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیریٹو ہیمرنگ یعنی اپنے نیریٹو کو امپوز کرنے میں یا اس کو ڈیسائسو وے میں لوگوں تک پہنچانے میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ونگ سب سے آگے ہے، جو کہ یقیناً ڈیجیٹل ایج میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہونا چاہیے. ان ادر ورڈز ماڈرن ڈے پالیٹکس تو شاید اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹوز کی طرح نیریٹو میں بھی سبسٹنس ہو، ڈیلیوری بیسڈ ہو اور اس میں لوگوں کی بات ہو. لیکن پی ٹی آئی کیرزما، مقبولیت، چور ڈاکو کے نعرے، صادق اور امین کے پیگز، لہو گرمانے والے ترانے اور ڈی جے سسٹمز، ٹال کلیمز یعنی 1 کروڑ نوکری، کبھی درختوں کا سونامی تو کبھی دنیا کے سامنے پاپولر لیڈر ہونے کے دعوے، اینڈ obsession with the international media and PR campaigns اس سے باہر نہیں نکل سکی. نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فالوورز اور لیڈرز سب اسی نیریٹو میں پھنس کے رہ گئے ہیں اور یہ ڈیبیٹ کرنے سے یا سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ نیریٹو بھی ان کا اپنا نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ 2013 میں پی ٹی آئی کی لانچنگ ایک بوروڈ نیریٹو کی بنیاد پہ ہوئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس نے یہ بیانیہ بنایا تھا وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کو ایگریسولی لانچ کرنے میں بھی ان کے ساتھ مکمل شامل تھی. ان کی حمایت کے ساتھ وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئے کہ یہی بیانیہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. 9 مئی اور 24 نومبر جیسے بلنڈرز اسی بیانیے کی وجہ سے ہوئے ہیں. کیا پی ٹی آئی ایک دفعہ بیٹھ کر آپس میں آج یہ ڈسکشن کرنے کی اہل ہے کہ اس بیانیے سے کیا حاصل ہوا، کیا نقصان ہوا یا کوئی فائدہ بھی ہوا کہ نہیں؟ چاہے وہ مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی کی ریسنٹ پوسچرنگ یہ بتاتی ہے کہ جس طرح آخرکار سیاسی لیڈرشپ کے مقابلے میں
ख़ानदान को ही आगे करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को भी जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। 90s की सियासत को देखें, कियोटिक पॉलिटिक्स थी। उनसे सबक सीखते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और आज इस निज़ाम में दोनों कोalition पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे, इंगेजमेंट की तरफ आना होगा, गवर्नमेंट को भी पीटीआई को भी, और क्लोज डोर्स में जो बातचीत अब भी हो रही है उसको सामने लाना होगा, ये समझ के कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप का अगर पीटीआई हिस्सा है तो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझना होगा कि वो भी इसका हिस्सा हैं, और उनके साथ बैठने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने से ही बात आगे बढ़ेगी। और इस सारे मामले पे तज्जिया लेते हैं हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब बियॉन्ड द फाइनल कॉल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें चेंज होंगी, कोर्स करेक्शन हो दोनों तरफ, गवर्नमेंट की तरफ भी, पीटीआई की तरफ भी। बट अभी आपसे पहले पीटीआई से बात हो रही थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, और मुझे उनके टोन, टेनर, चॉइस ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं लगा। आप न्यूज़ की बेस्ड पे और ये सब कुछ जो हुआ पिछले एक हफ्ते में, इसकी बेस पे क्या देख रहे हैं सियासत में? बैन की बातें हो रही हैं, करारदादें पास हो रही हैं असेंबलीज़ में कि इनको बैन कर दिया जाए। हैज़ एनीथिंग चेंज्ड? देखें, हुकूमत को बज़ाहिर कामयाबी मिली तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हम तकब्बुर में चले जाएं, और पीटीआई को इस इश्तियाल में नहीं आना चाहिए कि हम फिर आएंगे। दोनों को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान खुद खसारे में चला गया है मुसलसल चढ़ाई से, पीटीआई की तरफ से। और ठीक है, स्टेट ने अपना भरपूर जवाब दिया है। जब रेंजर्स की शहादतें हुई तो मैसेज दिया गया था कि फिर फायर किया जाएगा, मारा जाएगा जब शरपसंद नजर आएंगे इस तरह। तो इसके बाद अब जो कुछ हो चुका, सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए कि अल्लाह करे कि इमरान खान खुद समझ सके वो बात जो वो उनके सामने तो कोई लीडर नहीं बोल सकता। बिल्कुल मैं 100% मुस्तरद बात करता हूँ कि कोई जेल में क्या, वो घर पे भी, वो वजीर आजम थे तब भी, वो अपोजिशन में थे तब भी, और जेल में भी लीडरशिप सच्ची बात उनके सामने कर ही नहीं सकती। इमरान खान उनको इतना रास्ता ही नहीं देते। और अगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ की देखें कि वो हर एक की सुनते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं, वो करें अपनी मर्जी जो भी, लीडर को सुनना तो चाहिए ना। अब मसला ये है कि फाइनल कॉल दी आपने, लोगों को तीसरी चौथी दफा ये बताया कि हम बिल्कुल अब फाइनल करने आ रहे हैं, आप नहीं कर सके। उसकी वजूहात पे हम बेशुमार प्रोग्राम कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। असल वो सवाल है जो आपने उठाया है कि आइंदा क्या होना चाहिए। तो आइंदा दोनों को, मेरे ख्याल में हुकूमत तो फिर भी रास्ता दे देगी। समझने की बात खान साहब के लिए है कि ये कोई फतह और शिकस्त नहीं है, ये पॉलिटिकल रास्ता लेने की, मैं यही बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल रास्ता इस बात का है कि आप अपनी उस जिद को छोड़ दें कि मैंने फौज से बात करनी है। आपसे वो बात नहीं कर रहे। उन्होंने आपको कहा है कि आपसे बात होगी तब जब आप माफी मांगेंगे, और बात आप तब भी जाके करेंगे किससे? पॉलिटिकल गवर्नमेंट से। वो बार बार आपको समझा रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। अब बज़ाहिर तो प्रेशर आपने खत्म इस तरह हो गया कि आपके लोगों को जाना पड़ा, इससे ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाल सकते। तो अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं, और उसका पहला नतीजा था उनकी 8 जमानतें खारिज होना और 9 मई के केसेस लाहौर में शुरू हो जाना। यहाँ पे भी केसेस में हैं, और फिर दूसरा हरबा ये हो गया है कि उनके केसेस में जजेस नहीं आ रहे जेल में, जिस भी वजह से उनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकात भी बंद हो गई है। उन्हें क्या पता है क्या नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी दो बातें हो रही हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैसेज दिया कि संजानी बैठ जाओ, और बेगम साहिबा को पहले से ही कह दिया था कि डी चौक ही सिर्फ जाना है। इस पे आपकी क्या राय है? कोई मिसकम्युनिकेशन है या ये ऐसे ही प्लान था? देखें, उनकी बहनें इमरान खान साहब की कह रही हैं कि ये सियासत में आ चुकी हैं और हम अपने भाई को बचाने के लिए आ रहे हैं। जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं उन्होंने भी आज ट्वीट किया। अलीमा खान ने कहा कि कंटेनर की लाइट्स क्यों ऑफ थी, स्पीकर क्यों बंद था? अगर, और सच बात है कि ब्लू एरिया में अगर लाइट्स ऑफ थी तो कंटेनर की ऑफ क्यों थी? ये जवाब तो देना कि आप लोगों को इकट्ठा करना है ना आपने। तो दूसरी बात ये कि जब बेगम बुशरा की पहली दफा एक ऑडियो आई कि जी वो अपने एक मुलाजिम को झाड़ रही हैं कि जो तुम्हें तोहफे दिए गए और एमएस हमें दे रहा तो तुम तस्वीरें क्यों बना रहे हो, फिर वो एक पार्टी के अपने मीडिया वाले से बात कर रही हैं कि इसको गद्दारी से लिंक कर दो,
وہ ساری آڈیو لیکس تھی کہ جی پتہ نہیں جعلی ہیں سچی ہیں. پھر ان کی ایک آڈیو آئی پشاور سے، جب وہ ایک دن پہلے خبر آئی تھی اور اگلے دن اس کی آڈیو آئی کہ 5,000 اور 10,000 بندے لاؤ. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک 9 منٹ کا خطاب کیا، انہوں نے کنٹینر پہ جو خطاب کیا. تو اگر آپ ان سب کو سنیں تو کم از کم میں اس کو اسیس کرتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ ساری چیزیں اوریجنل ہیں، اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں تھی. تو وہ تو سیاست میں مکمل طور پہ موجود ہیں. جو ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں خان صاحب کی کہ یہ غلط کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، بھائی کے ساتھ. عامر صاحب یہ بتائیے، تھوڑا سا میں انٹرجیکٹ کروں گی آپ کو. ہیئر آن اب عمران خان، یہ بانی پی ٹی آئی نے کس کی سننی ہے اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بیکاز ایکسیس لمیٹڈ بھی ہے. ایکسیس جن لوگوں تک ہے وہ باہر آ کے پیغام کیسے دیتے ہیں، ہمارے تک وہ بھی شاید ٹوسٹڈ پہنچتا ہو. لیکن جس طرح کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے باقی کی لیڈرشپ کو سائڈ پہ رکھا، سیکنڈری رول میں رکھا، اب یہاں سے آنورڈز پی ٹی آئی نے کس کی کمانڈ میں چلنا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام ہے، کوئی کمانڈ شمانڈ نہیں ہے. ان کی بیگم صاحبہ نے سنبھالنے کی کوشش کی، اپیرنٹلی باہر جو چیزیں مینیج کرنی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن وہ جس طریقے سے باقی 2 لیڈرز کے ساتھ موقع سے نکل گئی، فرنٹ سے لیڈ کرنے کے بجائے فرنٹ سے انہوں نے راستہ نکلنے کا اختیار کیا، تو اس کے اس امیج کو جو انہوں نے کنٹینر پہ آ کے بنایا تھا اس کو شٹر کر دیا، تباہ کر دیا. پارٹی کے لیے بھی مشکل بنائی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا اصل ہمارے تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. جس دن عدالت کی پیشی ہوگی رپورٹرز ہمارے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، تو بالکل عمران خان صاحب جو بولیں گے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. جھوٹ اور سچ وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی پیغام دے دیا، کسی کو کوئی دے دیا. لیکن میڈیا کے سامنے جو بات کریں گے نا وہ ہمارے پاس آ جائے گی. وہ اس کو ہمیں 2-3 تاریخ کا انتظار کرنا ہے، کوئی ایسا لمبا کام نہیں ہے. کہ خود خان صاحب کو بھی کتنا پتا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا، وہ خود بتائیں گے کہ میرے پاس کیا انفارمیشن آئی. وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ میں 36 گھنٹے سے بالکل الگ رہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. اور اس کے بعد ان کے پاس ٹی وی ہے نہیں ہے، انہوں نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے لیڈرشپ کو ملے گی. گورنمنٹ کی پوسچرنگ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شروع میں گورنمنٹ بالکل غائب نہیں سے دس، اگر کوئی لیڈ کر رہا تھا یا فیس کر رہا تھا دیٹ واز انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اس کے بعد شاید کیونکہ سوشل میڈیا ایک دم سے ایکٹیو ہو گیا تھا، ایکس بھی وی پی این کے بغیر چل رہا تھا، لوگوں نے کامنٹس کرنے شروع کر دیے کہ ویئر از دا گورنمنٹ، ویئر از یور ریٹ. تو ہمیں تھوڑا بہت اطاعت آرڈر نظر آنا شروع ہوئے. آپ نے گورنمنٹ کی پوسچرنگ کو کیسے ریڈ کیا ہے بیفور دا فائنل آپریشن؟ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ 25 مئی کو عمران خان آ رہے تھے تو کون بول رہا تھا؟ رانا. وہ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے. باقی گورنمنٹ کی آپ کی بات درست ہے کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہے تھے، لیکن چونکہ ڈومینیٹ جس کو کرنا ہے وہ وزیر داخلہ ہی تھے کہ جنہیں بات کرنی تھی. اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کے نمائندے تو نہیں ہے. لیکن جب ہم گورنمنٹ کی بات جو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں اور کیبنٹ کے بہاف پہ وہی بات کرتے ہیں. وہ پی ایم ایل این کے بہاف پہ نہیں بات کرتے. نہ میں اور آپ ان سے سوال کرتے ہیں. جب جرنلسٹ بھی ملتے ہیں تو ان سے وزیر داخلہ کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا چیئرمین پی سی بی کے جب کوشچن ہوتے ہیں تو وہ وہاں اس لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں صرف ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں جو ان کا سیکٹری انفارمیشن. میں نے جان بوجھ کے اس کی کہ شیخ وقاص نے 80 کا فگر دیا تھا. کیا انہوں نے معافی مانگی کہ میں نے 80 کہے تھے؟ اس پہ بہت ریسپانسبل ہونا چاہیے، اس پہ بہت کوشش ہونا چاہیے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے اپنا کیس پہ ہو رہی ہے. عام آدمی میں جتنے مرضی بنا لیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ وہ غلط بیانی کرتے رہے. اور لوگوں نے مطلب لطیف کھوسا ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں اور کرمنل سائیڈ کیا، ان کو پتا ہے کہ اگر آپ اپنا کیس ٹھیک نہیں بنائیں گے تو وہ اڑ جائے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے مجھے بتایا 278 ہیں، تو اگر ان سب کو بلا لیا جائے نا، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ہر جگہ پہ بلانا چاہیے. ان کو بلو ایریا میں نہیں ان کو جتنے لیڈروں نے بیان دیے، جتنے یوٹیوبرز تھے اور جتنے جرنلسٹ ہیں، حق میں اور مخالف اور غیر جانبدار، سب کو بتا دیں. فائنڈنگ کمیٹی شاید بن گئی ہے نا یا بن رہی ہے، اس میں سب کو میں تو بلانا چاہتا ہوں چاہیے. اس کو لائیو دکھائیں اور ڈی چوک میں بٹھا کے دکھائیں. 40-50 لوگ ہوں گے، 2-3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوگی جس طرح سپریم کورٹ کا کیس سارا دن چلتا تھا کہ لاؤ جی ثبوت، جھوٹے اور سچے سامنے آ جائیں گے. اور گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے، چاہے وہ بہت وزیر داخلہ کریں، بہت چاہے وہ شکریہ وزیر. عامر الیاس رانا صاحب. ان کی سائیڈ ہے، یہ انالیسز ہے نیوز بیسڈ. اس وقت فیک نیوز کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اینڈ ڈیفینیٹلی جتنا میں نے ریسرچ کیا اس میں ایک چیز سامنے یہ آئی کہ کئی دفعہ کسی ایک سائڈ کی جو جیت ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بات پہ کنفیوژن کریٹ کر دے. اب دوسری سائڈ اس کے لیے ڈیفینسو ہوگی، اس کے اوپر اپنا ریبٹل دیتی رہے گی. لیکن دس از دا ورلڈ آف نیو میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا.
اس میں گورنمنٹ کو کیا چیلنجز ہیں اس فائنل کال کے بعد کمنگ ٹائمز میں؟ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین. فائنل کال کے ارد گرد جو نئی پولیٹیکل ریالٹیز اور ایسپیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر ان پر غور کریں تو حکومت کے لیے اس میں بہت سارے میسیجز ہیں، چیلنجز بھی ہیں. میڈیا پہ بیک ٹو بیک پریسرز کسی کام نہ آئے. ساتھ ساتھ حکومت سیاسی طور پہ انتہائی کمزور نظر آئی، اور سچویشن کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دینا بظاہر اس چیز کا ایک خود ثبوت ہوتا ہے کہ آپ سے پولیٹیکلی معاملات حل نہیں ہوئے. حکومت میں شامل جماعتوں نے بھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. وہ سب خود انہی مسائل سے گزر چکے ہیں جن سے آج پی ٹی آئی گزر رہی ہے، لیکن لرننگ از سین نو ویئر. وزیر داخلہ محسن نقوی پہ ہم جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن اس سارے معاملے میں گورنمنٹ کو فیس سیونگ دینے میں وہ اکیلے تھے. گورنمنٹ یا خاموش تھی یا بہت لیٹ رسپونڈ کرتی نظر آئی. اسی طرح کیجولٹیز کے ارد گرد سیاست جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ کچھ کامیاب نظر آتا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور اسٹیٹ وائلنس کے معاملے پہ سوشل میڈیا پہ ایز یوزول پی ٹی آئی بہت اگریسو نظر آئی. لہٰذا اب سے لے کے آگے جب تک بھی سیاست ہم ڈسکس کریں گے، پی ٹی آئی کی سیاست تو کم از کم انہی نیوز سٹوریز اور کیجولٹیز کے ارد گرد گھومے گی. حکومت کو اس معاملے میں ٹف ٹائم ملے گا. ان کو یہ سوچنا ہے کہ رسپونڈ کرنا ہے کہ ریئیکٹ کرنا ہے. I'll see you tomorrow.